بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بدھ سے آزادی مارچ کے پلان بی پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ کو پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مقصد کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہم آزادی مارچ کے 10 روز میں کئی مقاصد حاصل کر چکے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے دھاندلی بہت منظم طریقے اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئی اور اب اس کے نتائج اور حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن موجودہ لوگوں نے ان کے اس گھمنڈ کو توڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس الیکشن اور اس کے غلط نتائج کے ذریعے ناجائز حکومت بنائی گئی، یہ جمہوریت اور ملک کے آئین پر وار تھا۔ اس مارچ نے ملک کے آئین کو تحفظ دیا ہے اور اس کے شرکاء کے ہاتھ ناجائز حکومت کے گریبان سے بس تھوڑے ہی پیچھے ہیں۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان نے پلان بی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنے کے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ یہاں کا اجتماع پلان اے ہے جو باقی رہے گا اور اس کے ہوتے ہوئے ہم پلان بی کی طرف جائیں گے، لیکن جب تک شرکاء کو پلان بی کی طرف جانے کا کہا نہ جائے، آپ نے یہاں جمے رہنا ہے اور پلان کا اعلان ہوتے ہی قافلے اس طرف چل پڑیں گے۔ ناظرین کرام، ان کا کہنا تھا کہ پلان بی کی تفصیل صوبائی جماعتیں دیں گی، کل سے ہم اس کو شروع کریں گے، لیکن کل تک ہم نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے اور اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ ہم نے گھروں میں نہیں جانا، گاؤں میں نہیں جانا، ہم نے میدان میں رہنا ہے اور مارچ کے شرکاء کی وساطت سے ان کارکنوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں جو گھروں میں ہیں کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور یہاں موجود لوگ ان کی مدد کو پہنچیں۔ انہوں نے کہا کہ اب اس تحریک کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ پھر حکومت کا سنبھلنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن کارکنان نے قانون و آئین کو ہاتھ میں نہیں لینا، تصادم سے خود کو بچانا ہے اور پرامن رہنا ہے۔ ناظرین کرام، قبل ازیں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا تھا جس میں پلان بی کو حتمی شکل دی گئی تھی۔ ذرائع نے کہا کہ اجلاس میں JUI کے 4 صوبائی امیروں نے پلان بی پر اپنی تیاری پر مکمل بریفنگ دی۔ مولانا فضل الرحمان نے 4 امیروں کی پلان بی پر تیاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، ذرائع کا کہنا تھا کہ پلان بی کے تحت پہلے مرحلے میں اہم تجارتی شاہراہیں بند کی جائیں گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز بند کیے جائیں گے۔ پلان بی کی کامیابی کے چند روز بعد پشاور موٹر پر جاری آزادی مارچ مؤخر کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی عہدیداران کو پلان بی پر عمل درآمد کرنے کے لیے JUI کے اجلاس میں ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر کہہ دیا کہ یہ حکومت ناجائز ہے تو کسی کا باپ بھی اسے ہم سے جائز نہیں منوا سکتا، جبکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان حکمرانوں سے حساب لیا جائے۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جابر اور ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے پوری استقامت کے ساتھ سفر جاری رہے گا۔ اس ناجائز اور بدبودار حکومت کا خاتمہ کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ یہ تحریک آگے بڑھے گی اور قوم کو ان ناجائز قوتوں سے نجات دلا کر رہیں گے۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ جب عمران خان نواز شریف سے کہتے تھے کہ نواز شریف تلاشی دیں اور وہ تلاشی نہیں دے رہے، اب جب الیکشن کمیشن نے پوری پارٹی کی تلاشی لینا شروع کی اور 61ویں بار وہ عدالت میں چھپنے کی کوشش کرتے رہے، تلاشی کا انکار کرتے رہے اور عدالت سے کہتے رہے کہ مجھے بچاؤ، لیکن ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور الیکشن کمیشن سے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت فوری شروع کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان حکمرانوں کا حساب کیا جائے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ایسے لوگ جو بھارت سے فنڈز لیتے رہے ہیں، ایسے لوگ جو اسرائیل اور مغربی دنیا سے اربوں روپے فنڈز لیتے رہے ہیں اور جس کے بارے میں اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دی کہ انہوں نے 20 سے زائد اکاؤنٹس چھپائے اور ان کا حساب الیکشن کمیشن کو نہیں دیا۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایسے لوگوں کا ملک پر مسلط ہونا ایک عذاب الہی سے کم نہیں ہے۔ دوسروں کو چور کہنا آسان نہیں، لیکن اتنے بڑے چور کے اگر ان کی بہن نے دبئی میں 70 ارب ڈالر کی جائیدادیں بنائی ہیں تو کیا اس کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ دوسروں کو چور کہنے والے خود چور نکل آئے اور چور بھاگتا ہے تو وہ بھی خود کو بچانے کے لیے چور چور کے نعرے لگاتا ہوا بھاگتا ہے، لیکن اب یہ لوگ پھنس چکے ہیں۔